السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آپ سب کا کیا حال ہے؟ آج میں آپ کے لیے ایک نبوی عمل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل ہے وہ آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ہم اپنے دانتوں کو چمکدار کیسے بنا سکتے ہیں، دانتوں کو ہم دلکش کیسے بنا سکتے ہیں دوستو؟ اس کے لیے حضور علیہ السلام نے ہمیں بالکل، اسلام نے تو دوستو ہر چیز کی رہنمائی فرمائی ہے، بس یہ ہماری نظر کی کمزوری ہے کہ یا تو ہم اس چیز کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہماری نظر اس چیز تک پہنچ نہیں پاتی باوجود محنت کے بھی۔ تو اسلام نے تو انسانیت کا کوئی گوشہ، کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جس کے اوپر اسلام نے رہنمائی نہ فرمائی ہو انسانیت کی۔ تو دوستو، اسی سلسلے میں ہم اپنے دانتوں کو، ٹیتھ کو کیسے چمکدار، کیسے صاف اور کلیئر کر سکتے ہیں، اس کے لیے حضور علیہ السلام نے جو ہمیں عمل بتا رکھا ہے دوستو، آج ہم اس عمل کو، وہ عمل بڑا ہی فیمس اور بہت ہی زیادہ مشہور ہے، بٹ افسوس کہ ہم اس کو پورا کرنے میں دلچسپی نہیں لیتے، اس پر زیادہ اس کو امپورٹنس نہیں دیتے۔ ہم اس کی جگہ پہ کچھ اور ہم لوگوں نے اپنی طرف سے تجویز کر رکھا ہے۔ حضور علیہ السلام نے دانتوں کو چمکدار بنانے کا جو ہمیں جو عمل بتایا تھا وہ مسواک کی بہت ہی مشہور سنت ہے۔ دوستو، مسواک کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پہ مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں اپنی امت پہ فرض کر دیتا کہ ہر نماز کے ٹائم پہ آپ جو ہے نا مسواک کیا کریں۔ دوستو، اپنے دانتوں کو صاف کرنے کا، چمکدار بنانے کا، اس کے بہت زیادہ فوائد بھی ہیں، اسی لیے حضور علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی میں اس کے اوپر ہمیشہ مواظبت فرمائی ہے، اس کے اوپر ہمیشگی فرمائی ہے۔ ہمیشہ ہی ہر نماز کے بعد حضور علیہ السلام جو ہے وہ مسواک کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ دوستو، ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم چونکہ اسلام کی تعلیمات سے بالکل بہرہ ور نہیں ہیں، ہم اسلام کی تعلیمات سے بالکل آشنا نہیں ہیں، بالکل نابلد ہو چکے ہیں۔ ہم نے مسواک کی جگہ پہ ایک اور ہم نے اپنی طرف سے جو تراشی ہوئی ہماری اپنی ہے، ہم ٹیوب برش کا یوز بہت زیادہ کرنے لگے ہیں ہم اس دور میں۔ دوستو، ہم اس چیز کے بالکل بھی انکاری نہیں ہے کہ ٹیوب برش سے بھی ہم اپنے دانتوں کو چمکدار ضرور بنا سکتے ہیں، لیکن دوستو حضور علیہ السلام کی دو سنتیں ہیں، مسواک کرنا، یہ دانتوں کو صاف کرنا، دانتوں کو چمکدار بنانا، یہ ایک علیحدہ سنت ہے، اور لکڑی کا استعمال کرنا یہ بھی حضور علیہ السلام کی سنت ہے۔ ہمارے ملک کے ایک بہت بڑے دانشور ہیں، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، میں ان کی جب ایک دفعہ گفتگو سن رہا تھا تو وہ فرما رہے تھے کہ جی ہمارے بہت سارے نادان دوست ہیں کہ جن لوگوں جو مسواک یوز کرتے ہیں اور انہوں نے اپنا مسواک جو ہے وہ جیب کے اندر رکھا ہوتا ہے، لوگوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں، تو اگر انہوں نے پھر اپنی طرف سے ایک سجیشن بھی دی کہ اگر حضور علیہ السلام کے زمانہ میں اگر یہ ٹیوب برش ہوتا تو وہ ضرور اس کی ہمیں اجازت دیتے اور ہمیں اس کا حکم دیتے کہ آپ ٹیوب برش کیا کریں۔ میں جب ان کی یہ گفتگو سن رہا تھا تو مجھے اپنی قسمت پہ ہنسی بھی آ رہی تھی اور اپنی قسمت پہ ہمیں افسوس بھی ہو رہا تھا کہ ہمارے ملک کے جو اتنے بڑے بڑے دانشور کہلاتے ہیں، ہمارے سمجھ کے اور عقل مندی کے کھمبے کہلاتے ہیں، وہ بیچارے اسلام کی بنیادی اور بیسک تعلیمات سے بھی اتنے زیادہ نابلد ہوتے ہیں اور جاہل قسم کے واقع ہوتے ہیں کہ ان کی گفتگو سنتے ہوئے بھی ایز اے مسلم ایک شرم سی محسوس ہوتی ہے کہ انہوں نے ایک اپنی طرف سے ایک سجیشن دے دی کہ اگر حضور علیہ السلام کے زمانہ میں بھی اگر یہ ٹیوب برش ہوتا تو وہ ضرور ہمیں اس کا حکم فرماتے۔ تو دوستو، ہمیں ایک تو اس طرح کی سجیشن اپنی طرف سے بیان نہیں کرنی چاہیے، دوسرا یہ بھی ہے کہ اس بیچارے کو یہ پتہ نہیں تھا کہ حضور علیہ السلام کی مسواک کے بارے میں دو سنتیں ہیں۔ مسواک کے بارے میں دو سنتیں ہیں، ایک سنت ہے آپ مسواک کیا کریں، مطلب کہ اس سے دانتوں کو صاف کرنا مقصود ہے، یہ اگرچہ ٹیوب برش سے بھی یہ والی سنت ادا ہو جاتی ہے، مطلب جب مقصود
مسواک کرنے سے دانتوں کو صاف کرنا ہے تو یہی صاف کرنے والی جو مطلب کہ یہی صاف کرنے والی جو عادت ہے وہ اس کے اندر بھی پائی جاتی ہے. ہم ٹیوب برش سے اپنے دانتوں کو بھی بالکل صاف کر سکتے ہیں، لیکن جو دوسری حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے وہ ٹیوب برش سے پوری نہیں ہوتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں 3 لکڑیوں کا استعمال کیا تھا مسواک کے لیے. پیلو بھی تھا، اس میں ایک زیتون بھی تھا، اور غالباً ایک اور تھی جو مجھے ابھی یاد نہیں ہے. تو لکڑی کا استعمال کرنا ایک علیحدہ سنت ہے، اور دانتوں کو صاف کرنا یہ علیحدہ سنت ہے. دوستو یہ دونوں سنتیں ہیں. اور اگر آپ نے پچھلے دنوں میں تھوڑا جب سرچ کر رہا تھا تو ایک اور سیاسی ایک نظریہ ہمارے سامنے آیا تھا کہ جو لوگ اپنے دانتوں کو بالکل صاف اور کلیئر اور چمکدار رکھتے ہیں ان کے چہرے کے اوپر بالکل بھی چھائیوں کا نشان نہیں ہوتا، وہ ختم ہو جاتی ہیں. اس کے اور بہت سارے فائدے، میں اگر اس کی ڈیٹیل میں جاؤں گا تو شاید آپ لوگوں کے لیے تھوڑا ویڈیو لمبی ہو جائے گی. تو دوستو یہ نبوی عمل ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا عمل ہے. آپ کوشش کیا کریں. ٹیوب برش کے ہم انکاری نہیں ہیں، لیکن اگر آپ یہ مسواک والی سنت پہ عمل کرتے ہیں تو اس پہ دو سنتیں پوری ہوتی ہیں. ایک تو مسواک کرنا بھی سنت ہے، اس سے آپ کا کام تو آلریڈی ہو ہی جائے گا، بیکاز آپ کے دانت تو اس سے بالکل بھی صاف اور کلیئر اور چمکدار ہو جائیں گے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو لکڑی کا جب آپ اس طرح کا استعمال کریں گے، زیتون کی لکڑی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے استعمال فرمائی تھی، تو آپ کے بلکہ دونوں سنتوں پہ آپ کا عمل ہو جائے گا اور آپ کو اس کا گہرا ثواب بھی ملے گا، اور آپ کا جو مقصد ہے اس میں آپ کو انشاءاللہ ضرور کامیابی بھی ملے گی. تو دوستو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ ضرور کمنٹ کریں، ہمیں لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.